بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جس موضوع پہ بات کریں گے وہ بڑا تکلیف دہ ہے۔ گزشتہ 3 سے 4 دن اس سوچ میں گزار دیے کہ بات کہاں سے شروع کی جائے اور اس بات کو ختم کہاں کیا جائے۔ ایک معصوم بچہ اپنی جان سے چلا جاتا ہے اور جان جانے کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے باپ کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس کی والدہ اور دادی ان کے ساتھ برتاؤ ایسا کیا جاتا ہے کہ جو اس بچے کے مائنڈ کو اس طرح ہٹ کرتا ہے کہ وہ بچہ سنبھلنے کی حالت ہی میں نہیں آتا۔ آخر تک وہ بچہ ایک ہی درخواست کرتا ہے کہ مجھے میرے بابا سے ملنا ہے۔ اپنے بابا کو پکارتے ہوئے وہ من و مٹی تلے چلا جاتا ہے، لیکن اس کی پکار، اس کی صدا کسی بھی دل کو موم نہیں کر سکی۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں ایک حاضر سروس بھارت کا آفیسر پکڑا جاتا ہے، لیکن اس کے خاندان سے اس کی ملاقات کروا دی جاتی ہے۔ کیا مار فاروق کا باپ اس دہشت گرد سے بھی زیادہ برا ہے کہ اسے اس کے بیٹے سے نہیں ملوایا جا سکتا تھا؟ کیا نظام اسی کا نام ہے؟ کیا طاقت کی بنیاد پر لوگوں کے حقوق کو غصب کر لینا یہ نظام کہلاتا ہے؟ یا طاقت کی بنیاد پر اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے بہت بڑا ظاہر کرنا یہ نظام ہوتا ہے؟ ریاست ماں کی مانند ہوتی ہے تو پھر ماں کی گود میں کانٹے کہاں سے آ گئے؟ تو پھر ماں کی گود میں اس طرح کے حالات کہاں سے آ گئے کہ جہاں ہر شخص کی آنکھ میں آنسو تھے لیکن ریاست کا دل نہیں پگھلا؟ ریاست کی چلتی ہوئی دھڑکن میں یہ احساس پیدا نہیں ہوا کہ ایک 8 سال کا بچہ اپنے باپ سے ملنا چاہتا ہے۔ بطور باپ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو میری آنکھ میں آنسو نہیں تھم رہے۔ شاید پاکستان کا کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس نے اس واقعے پر آنسو نہیں بہائے ہوں گے، سوائے ان چند لفافہ صحافیوں کے اور ایک اس شخص کے جو ایک پلان پروگرام کرتا ہے اور بعد میں وہ کہتا ہے میں بہت جرأت مند صحافی۔ ایک ایسا پروگرام کرتا ہے کہ جس میں وہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا ہے، ان کی عزت کو ایک پلان کے تحت جو ہے باقاعدہ رونتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے ٹویٹ کر کے کہ وہ پہلے سے بیمار تھا۔ وہ کہتے ہیں صحافی کہ وہ پہلے سے بیمار تھا۔ کیا اس بچے کی جو ویڈیو سوشل میڈیا پر آئی ہیں کہیں سے لگ رہا وہ پہلے سے بیمار تھا؟ ہم اپنے ذاتی مفاد میں اس حد تک گر گئے ہیں کہ اخلاقیات تو ایک طرف رہ گئے، ہم میں سچ بولنے کی قوت و طاقت بھی نہیں رہی۔ ہم اپنے بچوں کو کیا حلال کھلا رہے ہیں؟ یقیناً یہ حلال نہیں ہے۔ جب کسی کے بچے کی لاش کو اب نارمل بچے کی لاش کہہ دیا جائے، جب کسی کے بچے کی لاش کو کہا جائے پہلے سے بیمار تھا، جبکہ وہ اپنے باپ کی تڑپ میں یہاں تک پہنچ گیا، کسی اسپتال نے اسے ایڈمٹ نہیں کیا، کیا یہ سوالات ریاست سے نہیں ہوں گے؟ کیا اس 8 سال کے بچے کی موت کی ذمہ داری کسی پر نہیں آتی؟ ایک جانور یورپ میں مر جاتا ہے تو اس پر مقدمات درج ہو جاتے ہیں۔ ایک بچہ تھا، اسے نہیں پتا کہ سیاست کیا ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں اچھائی کیا اور برائی کیا ہے۔ بچے تو اللہ کے باغ کا پھول ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے مبرہ ہوتے ہیں، تو پھر اسے کس گناہ کی سزا دے دی گئی؟ اسے اس کے باپ کی شفقت سے کیوں محروم کر دیا گیا؟ اس کے باپ نے بہت بڑا جرم کر دیا ہوگا، لیکن اتنی اجازت تو دیتے کہ اپنے بیٹے سے مل لیتا۔ باپ کو پکارتا ہوا وہ 8 سال کا پھول بارگاہ الہیہ میں جا پہنچا، اور جب باپ جنازے پر آیا تو اس وقت جب وہ جنازہ پڑھ رہا تھا تو ایک اہلکار اس کی شلوار کو یوں پیچھے سے پکڑ کر کھڑا تھا۔ کم سے کم ایک باپ کو کھل کر بیٹے کی لاش پر رو تو لینے دیتے۔ باپ مجرم بھی ہو، مجرم کے سینے میں دل تو باپ کا تھا، ایک بار اس دل کا غبار تو نکلنے دیتے، اسے اتنا وقت تو دیتے، لیکن اس ہجوم میں بھی اسے تنہا کرنے کی کوشش کی۔
ہم سیاست کو کس سطح پر لے آئے ہیں؟ ہم پسند اور ناپسند میں کہاں پہنچے؟ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ریاست ہے، یہ ریاست ہم سے کچھ تقاضے کرتی ہے، یہ ریاست ہم سے ہماری ذمہ داریوں کا احساس دلاتی ہے، ہمیں قدم قدم پر سمجھاتی ہے کہ اس ریاست نے ان طاقتوروں کو بہت کچھ دیا ہے، لیکن طاقت اس لیے نہیں ہوتی کہ اپنے ہی لوگوں پر اسے آزمایا جائے، اپنے ہی لوگوں کو گرایا جائے، اپنے ہی لوگوں کو اپنی طاقت میں روندا جائے۔ یہ کہاں کی طاقت ہے؟ جو اپنوں کے خلاف استعمال وہ طاقت نہیں ہوتی۔ ایسا ہوا ہے۔ اب سوچنے کا مرحلہ یہ ہے، وہ صحافی جو بیٹھ کر گلے پھاڑ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں کہ وہ پہلے سے بیمار تھا، کہ ان کی اپنی اولاد نہیں ہے، کہ ہمیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اگر اس 8 سال کے بچے نے بارگاہ الہیہ میں جا کر اللہ سے شکایت کر دی، تو کیا ہم بطور اس معاشرے کے افراد کے کسی عذاب سے محفوظ رہ سکتے؟ اس لیے کہ اس بچے کی موت پر جو خاموش رہے وہ بھی تو اہل کوفہ کی مانند ہے، جو ظلم ہوتے دیکھتے رہے، جانتے بھی تھے کہ یہ ظلم ہے، پھر بھی خاموش رہے۔ وہ 8 سال کا بچہ جو ابھی زندگی کے معنی ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں پایا، جو نہیں جانتا کہ سیاست کیا ہے، ریاست کیا ہے، وہ صرف اپنے ماں اور باپ کو جانتا ہے، جو باپ کا سایہ شفقت ڈھونڈتا رہا اور موت کی دہلیز تک اپنے باپ کو پکارتا رہا۔ کیا ریاست اس پر جواب دہ نہیں ہے؟ کیا اس 8 سال کے بچے کی جان اتنی سستی ہے؟ کیا وہ جو رحمان و رحیم ہے، جو کل کائنات کا خالق و مالک ہے، کیا وہ سوال نہیں کرے گا؟ کیا وہ ظالم کو اسی طرح چھوڑ دے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا تھا، مجھے دنیا میں 2 لوگ باوجود تلاش کے نہیں ملے، ایک وہ جو صدقہ و خیرات دیتا ہو اور غریب ہو، دوسرا وہ جو ظالم ہو اور اللہ کی گرفت سے بچ جائے۔ اللہ کی گرفت سے کبھی کوئی ظالم نہیں بچتا، یہ اس کا انداز ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے، لیکن اللہ کی گرفت سے بچا تو یزید بھی نہیں، فرعون بھی نہیں۔ بہت ناز تھا ان لوگوں کو اپنی حکومت پر، اپنی طاقت پر۔ تو ہم کیا کھیل کھیل رہے ہیں؟ اور بڑی بات یہ ہے کہ اس کھیل میں کوئی سچ بولنے والا بھی نہیں۔ وہ لوگ جو نیشنل میڈیا پر بیٹھتے ہیں، خدا کا واسطہ وہ تو سچ بول لیں، شاید کوئی ایک سچ ہمارے معاشرے کی گرتی ہوئی اخلاقی اقدار کو کہیں سٹیبل کر دے، اتنا بہتر کر دے کہ ہم ایک دوسرے کی آنکھ سے آنکھ ملا سکیں۔ میں 4 دن اس لیے کچھ نہیں بول پایا کہ میرے سامنے اس بچے کا جو چہرہ تھا وہ میری اپنی اولاد کی مانند تھا۔ تو کیا بولتا اس پر، کیا کہتا؟ وہ سفید کپڑے میں لپٹنے کے لیے نہیں تھا، ابھی کئی رنگ اسے دیکھنے تھے، اور کئی رنگوں کے کپڑے پہن کر اسے اس زمانے کے رنگوں میں شامل ہونا تھا۔ وہ رنگ چھین لیے اس سے اس کی خوشیاں چھین لی، اس گھر کو اجاڑ دیا گیا۔ کس جرم میں؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ اگر باپ نے جرم کیا ہے تو سزا اولاد کو ملے؟ اور پھر باپ کو جنازہ پڑھتے اسی وقت واپس لے گئے، اتنا تو وقت دے دیتے کہ اپنے اہل خانہ سے مل کر کچھ تسلی کے الفاظ بول لیتا، کچھ تسلی کے الفاظ سن لیتا۔ ایک بیٹے کا لاشا اٹھانا باپ کی کمر کو توڑ دیتا ہے۔ حضرت امام حسین نے جب کربلا میں حضرت علی اکبر کا لاشا اٹھایا تھا تو راوی بیان کرتا ہے کہ آپ کے سارے بال سیاہ تھے جب آپ لاشا اٹھانے گئے، اور جب لاشا لے کر خیمے تک آئے تو آپ کا کوئی بال بھی سیاہ نہیں رہ گیا تھا۔ وہ عظیم قربانی دینے والے بھی ضبط کے اس مقام پر تھے کہ جہاں بالوں کی سیاہی سفیدی میں ڈھل گئی تھی، جہاں تنا ہوا سینہ سکڑ گیا تھا، جہاں کمر جھک جاتی ہے۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑا دکھ کوئی نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہوا اس سارے کھیل میں اگر دیکھا جائے، کیا پاکستان اسی دن کے لیے بنایا گیا تھا؟ لا الہ الا اللہ بننے والی ریاست میں کیا اپنے ہی لوگوں کو نشانہ بنانا تھا؟ ہم غیروں کو پکڑیں تو ان کے اہل خانہ سے کی ملاقات کروائیں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں،
تو کیا اپنوں کے کوئی حقوق نہیں ہے؟ کیا انہیں ان کے حق سے محروم کیا جا سکتا ہے؟ یہ دنیا کی عظیم ترین ریاست تھی، ریاست ہے، اسے ہم کس طرف لے گئے ہیں، کس طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ صرف ذاتی تعصب، ذاتی دشمنی کی بنیاد پر۔ بہت بڑا جرم کیا ہوگا بات فاروق نے، لیکن یہ سزا بہت بڑی دی گئی۔ یہ سزا جان کر دی گئی یا انجانے میں دی گئی، لیکن اس سزا نے پوری انسانیت کو دہلا کر رکھ دیا۔ یہ سیاسی مخالفت کی حمایت کی تو بات ہی نہیں رہ گئی، یہ بات تو 8 سال کے بچے کی اس میت کی ہے جسے ابھی کھلنا تھا، جسے ابھی کھیلنا تھا۔ اس کو مٹی میں جب دفن کر دیا گیا، مٹی نے اسے سنبھال تو لیا ہوگا، وہ اللہ کے باغ کا پھول تھا، وہاں مہک گیا ہوگا، لیکن یہ دنیا تو ویران ہوئی، یہ دنیا تو سونی ہوئی۔ اس کا جواب کون دے گا؟ کیا یہی نظام چلتا رہے گا؟ کیا ریاست پاکستان اسی لیے بنائی گئی تھی؟ کیا ریاست پاکستان کا مقصد یہی رہ گیا ہے؟ کیا ہم طاقت کو صرف اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم صرف لاشیں ہی اٹھانے کے لیے ہیں؟ یہ سوچنے کا مرحلہ ہے ہم سب کے لیے۔ یہ کسی کی حمایت اور مخالفت کی بات نہیں ہے، یہ انسانیت کی بقا کی بات ہے، یہ ریاست کی بقا کی بات ہے۔ ریاست ماں کی مانند ہے اور اس کی گود میں وہی نرمی ہونی چاہیے جس میں انسان سمٹ کر تمام غم، فکر، دکھ، خوف بھول جائے۔ لیکن جب ریاست ہی سے خوف آنے لگے تو پھر معاملہ آسان نہیں رہ جاتا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے پھر کسی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔